سوال کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے، کیا بندہ گمراہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے نازلہ قرآن پاک پڑھنا، ایک ہوتا ہے ترجمہ قرآن پاک پڑھنا۔ نازلہ قرآن پاک پڑھنا یہ بھی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک بندہ سیکھتا نہیں ہے، چونکہ ہم کون سا اہل عرب ہیں، ہم تو عجم لوگ ہیں۔ تو جو عجم لوگ ہیں ان کے لیے قرآن پاک نازلہ پڑھنا وہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ رہی بات کہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا، تو اس کے لیے دو باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں پڑھتا ہے تو اس پہ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جناب میں اردو زبان میں پڑھنا، یہ اردو زبان میں کسی کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے روکنا ایسے ہے جیسے بندہ کسی عربی کو کہے کہ تم قرآن پاک نہ پڑھو۔ یہ سوال ہی انتہائی الٹ ہے۔ دیکھیں، اگر اردو زبان کے اندر بھی قرآن پاک پڑھے تو قرآن پاک کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں، بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جو بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اردو ترجمہ بھی پڑھے تو اردو ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی بندے کو رہنمائی لینا ضروری ہے۔ جب تک رہنمائی نہیں لے گا اس کو مکمل طور پر اردو ترجمہ بھی قرآن پاک پڑھنے کا مکمل فائدہ اس کو نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے، اگر کوئی قرآن پاک کے اندر تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، آگے پڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ حل ہے کہ وہ قرآن پاک چونکہ عربی میں ہے، عربی کے بنیادی جو علوم ہیں ان کو سیکھے۔ جب تک وہ عربی کے بنیادی علوم کو نہیں سیکھے گا تو اس کو قرآن پاک مطلق سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ ایک بیوقوفی کا بہانہ بنا دیا گیا ہے کہ جناب قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھو۔ ڈائریکٹ پڑھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، اگر ان اصول کے اندر رہ کر آپ ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھیں اور سمجھیں تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہر بندہ اٹھ کر کہے نہ عربی سیکھی ہے، نہ عربی کی بلاغت سیکھی ہے، نہ علم صرف سیکھا ہے، نہ علم نحو سیکھا ہے، نہ ہی تفسیر کے اصول سیکھے ہیں، نہ ہی بلاغت سیکھی ہے، نہ ہی منطق سیکھی ہے، جب تک ان بنیادی فنون کو نہیں سیکھا جائے گا اس وقت تک قرآن پاک صحیح طور پر سمجھ نہیں آ سکتا۔ جب قرآن پاک صحیح طور پر سمجھ نہیں آئے گا تو عمل صحیح ہوگا کیا، یا دوسروں کو بتلانا وہ صحیح ہوگا؟ تو اس لیے یہ بات میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات کہی تھی اور لوگوں نے عجیب سے اس پہ کمنٹس کرنے شروع کر دیے کہ یہ ہے وہ ہے۔ بات صرف اتنی ہے، جب تم نے قرآن پاک چاہے اردو زبان میں، اردو میں تفسیر ہی کیوں نہیں پڑھ دی، تب بھی تمہارے اوپر کسی عالم کی سرپرستی ہونا ضروری ہے، ورنہ گمراہی کے راستے کھلیں گے جب تم اپنے ذہن سے مطلب حاصل کرو گے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر قرآن پاک کی تفسیر خود پڑھنا چاہتے ہو اور آگے پڑھانا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، سمجھانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ قرآن پاک کے بنیادی اصول، جتنے بھی بنیادی فنون ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے، لازم، فرض اور واجب ہے۔ اگر ان فنون کو نہ سیکھا جائے تو قرآن پاک کے معانی اور مطالب صحیح سمجھ نہیں آتے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا نے نہ ہی یہ فنون پڑھے ہیں، نہ ہی اس نے یہ کسی عالم سے باقاعدہ ترجمہ پڑھا ہے، بلکہ ترجمہ اردو ترجمہ دے کر پھر غلط تراجم کی ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک ویڈیو میں نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وما ہوا بالحزل، اس نے حزل کا معنی کیا الیاذ باللہ، کہتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وما ہوا بالحزل، یہ کوئی بکواس نہیں ہے۔ وما ہوا بالحزل، قرآن کوئی، اب یہ وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا کہ یہ بکواسیات نہیں ہے۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، حزل اضافی کلام کو کہتے ہیں، تمسخر والے کلام کو کہتے ہیں، لیکن اس نے معنی کیا کر دیا کہ جو انتہائی بے ادبی والا معنی تھا۔ جب عربی اصول تفسیر سیکھے نہیں ہیں، جب عربی گرامر پڑھی نہیں ہے تو کس طرح سمجھ آئے گی اس بات؟ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین فرمائے، جب بھی کانا مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، اب یہ حال اور مستقبل کا معنی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک بات کو مکمل طور پر سمجھیں گے نہیں، جب تک بات کو مکمل طور پر سمجھیں گے نہیں اس وقت تک بات سمجھ نہیں آئے گی۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اس خطبے کا ترجمہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا۔ کان یعبد، کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، یہ معنی کیا۔ حالانکہ جب کانا مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا، اس معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اب یہ ترجمہ کہاں سے سمجھ آیا؟ جب عربی کی جو بنیادیں ہیں وہ سیکھی۔
عربی کے بنیادی علوم سیکھے۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آج ہر بندہ اس بات کی راٹ لگاتا ہے میں خود ترجمہ پڑھ کر سمجھوں گا، میں خود اس کی تفسیر سمجھوں گا۔ اس کی اجازت اس لیے نہیں دی جاتی کہ جب ہر بندہ قرآن پاک کو خود سے سمجھے گا، کسی عالم کی سرپرستی میں نہیں رہے گا، جب وہ خود قرآن پاک سمجھ کر ویسے ہی آگے سمجھانا شروع ہو جائے گا بغیر بنیادی علوم کو سیکھے ہوئے، تو گمراہی کے راستے کھلیں گے۔ جب یہ بات علماء نے کی ہے تو لوگوں نے بڑا پخانڈ بنا لی، انہوں نے کہا جی مولوی یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک خود نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ یہ قرآنی علوم یہ اللہ رب العزت کی مراد بیان کرنا ہے۔ جب اس پہ اتنی آزادی دے دی جائے گی تو پھر قرآنی علوم موزی کا خیز بن جائے گی، اور اس پہ جو ہے جس کے من میں جو آئے گا وہ کہہ دے کہ جس نے قرآن پاک کے اندر اپنی رائے سے تفسیر کی، اگرچہ اس نے صحیح بھی کی لیکن پھر بھی اس نے غلطی کی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بھی سمجھنا چاہیے، جب تک قرآنی علوم بندے کو حاصل نہ ہو تو بندے کو قرآن پاک کی تفسیر، ترجمہ پڑھنا اور آگے پڑھانا یہ نہیں چاہیے۔ ہاں جب تک وہ علم حاصل کرتا ہے کسی مستند عالم کی سرپرستی میں رہ کر، کسی صاحب علم بندے کی سرپرستی میں رہ کر پہلے سمجھے اور پھر آگے سمجھائے۔ اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا